اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور پہلو سے اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ذوالقرنین سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے۔ اس کے لیے اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ الکہف کی 85 تا 93 تک آیات نظر آ رہی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُمْ من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ ناظرین، ان آیات میں ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں پہلا سفر مغرب الشمس کی طرف، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے اس طرف، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ سورج گرم پانیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، یعنی مغرب کی طرف جہاں خشکی ختم اور آگے صرف اور صرف سمندر ہے۔ یوں مغرب کی طرف زمین کے اس خطے پر پہنچے جہاں خشکی ختم اور آگے سمندر ہی سمندر، اور وہاں سے سورج کو گرم پانیوں کے چشموں میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ پھر دوسرے سفر کا ذکر ہے مشرق کی طرف، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس طرف بھی وہاں پہنچے کہ جہاں آگے سمندر ہی سمندر ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پہلی قوم ہے جس پر وہ سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، ان کے بعد باقی اقوام پر ان پر سے گزرتا ہوا طلوع ہوتا ہے۔ مغرب و مشرق میں صرف سفر ہی نہیں کیے بلکہ ان سفروں کے پیچھے مقاصد تھے، یعنی ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس ان کو دیے گئے اسباب کے ذریعے خبریں آتی اور ان اسباب کے پیچھے زمین کی اصلاح کی غرض سے فساد کو روکنے کے لیے سفر کرتے رہے۔ مغرب و مشرق میں 2 سد یعنی 2 رکاوٹیں بنائیں، اور پھر ایک تیسرا سفر کیا تو مغرب و مشرق والی دونوں رکاوٹوں کے درمیان پہنچے، پھر وہاں بھی ایک سد تعمیر کی۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، اگر آپ مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں تو رستے میں دریا، جھیلیں، خشکی، کھائیاں، پہاڑ، دلدل، مشکل اور کٹھن ترین مقامات، گھاٹیاں، وادیاں، گھنے جنگلات، آبادیاں اور ایسے مشکل ترین خطے آتے ہیں کہ زمینی سفر ناممکن بن جاتا ہے، اور صرف ایک ہی صورت پیچھے رہ جاتی ہے جس کے ذریعے سے سفر کرنا ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ہوائی رستہ۔ ذوالقرنین یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے دونوں قرن حاصل تھے، یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار حاصل تھا، حکومت حاصل تھی۔ اس کے پاس فضائی سفر کے بھی اسباب موجود تھے جن کے ذریعے اس نے یہ سفر کیے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں ہونا لازم ہے کہ وہ شخصیت محض اکیلے ہی سفر نہیں کرتی تھی، بلکہ جب دشمن کے مقابلے پر نکلا جاتا ہے، دشمن کے علاقے پر حملہ کیا جاتا ہے، جنگ کے لیے نکلا جاتا ہے، تو اکیلے نہیں بلکہ فوج اور قوت کے ساتھ جایا جاتا ہے۔ فوج اور پوری قوت کے ساتھ نکلا جاتا ہے۔ فوج اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، ان اسباب و وسائل کے ساتھ نکلا جاتا ہے۔ اس لیے ذوالقرنین علیہ السلام اپنی فوج اور قوت کے ساتھ ہوائی اسباب کے ذریعے مغرب و مشرق میں پہنچے اور دشمن کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے، اور پھر وہاں جو کرنا مقصود تھا وہ سب کیا۔ ناظرین، یہ آیات بالکل واضح کرتی ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام وہ شخصیت تھی جسے فضائی اسباب بھی حاصل تھے، اور اس نے ان اسباب کا استعمال کرتے ہوئے فضائی سفر کیے، زمین کے مغرب کی طرف اور زمین کے مشرق کی طرف۔ اور پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا زمین کی اصلاح کرنا۔ مغرب کی طرف ایک قوم تھی جو زمین میں فساد کر رہی تھی، زمین میں فساد کی بنیاد تھی۔ اسی طرح مشرق میں ایک قوم تھی جو زمین میں فساد کی بنیاد تھی۔ ان دونوں قوموں پر حملہ آور ہوئے، ان دونوں قوموں کو پھر ان کے کیے کی سزا دی، زمین کی اصلاح کی۔ اب قرآن سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جسے نہ صرف فضائی سفر کے اسباب دیے گئے تھے بلکہ اس نے ایسے سفر بھی کیے
اور زمین کی اصلاح کی، وہاں ان دونوں قوموں کو ان کے کیے کی سزا بھی دی، ان کو قتل و قید بھی کیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کیا جائے تو حیران کن طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس سوال کا جواب بھی بالکل کھول کر صراحت کے ساتھ دے دیتا ہے۔